السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بہت بڑی خوشخبری ہے اینکر عمران ریاض کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور دوسرا دو خبریں عمران خان کے حوالے سے، ایک سائفر کیس کے حوالے سے ہے اور ایک جس کیس میں عمران خان صاحب کو آج نکاح کیس میں پیش کرنا تھا عدالت کے اندر، اور اس کے اوپر بڑا واویلا کیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ جناب اب کوئی 1.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام اینکر عمران ریاض کے حوالے سے بڑی خوشخبری ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور بالآخر آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ہیئرنگ جو تھی جس میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو لاسٹ اپرچونٹی وارننگ دی تھی کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اینکر عمران ریاض کو جو ہے وہ بازیاب کروانا، اور جس میں آئی جی نے بھی کہا تھا لاسٹ تاریخ پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کال بھی آئی تھی اینکر عمران ریاض خان کے والد کو، پھر اس کے بعد جو 20 ستمبر کی ہیئرنگ ہوئی اس میں ان کو آخری موقع دیا گیا آئی جی پنجاب کو، اور یہ بہت بڑا ایک قدم تھا لاہور ہائی کورٹ کا، جس کے بعد آج 25 ستمبر یعنی کہ اس کے بعد 26 ستمبر ان کی ڈیٹ پڑی تھی، لیکن 26 ستمبر سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے عمران ریاض جو ہیں وہ اب اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، اپنی فیملی میں ہیں اس وقت عمران ریاض خان صاحب الحمدللہ، اور ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ اس طرح غائب ہوئے ہوں صحت پہ اثر تو پڑتا ہے، جو آپ گھر میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں یا گھر والے یا بیگم آپ کا جو خیال رکھ سکتی ہے وہ باہر والے تو نہیں رکھ سکتے، اور پھر جب آپ کو قید میں رکھا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی صحت تو بگڑتی ہے، اور پھر فیملی سے بندہ دور ہو تو اثرات تو پڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ خیر خیریت سے اس وقت عمران ریاض خان صاحب اپنے گھر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جب بھی وہ آرام کر کے جو ہے اٹھیں گے وہ ہم سے مخاطب بھی ہوں گے، بات بھی کریں گے، اور آپ تمام لوگوں سے جو اپنا حوال ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو یہ ناظرین کا بڑی خوشخبری ہے اینکر عمران ریاض کے حوالے سے۔ تمام کیا سرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ گئی، جو کبھی کہتے تھے کہ ان کی زبان جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے، کبھی ان کو افغانستان چھوڑ دیا جاتا تھا، کبھی کوئی شوشہ کبھی کوئی شوشہ، تو بالآخر تمام کیا سرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے سیالکوٹ پولیس نے ٹویٹ کیا، جرنلسٹ اینکر مسٹر عمران ریاض خان ہیز بین سیفلی ریکورڈ، ہی از ناؤ ود ہز فیملی۔ تو یہ انہوں نے کوئی 5:13 پہ جو ہے وہ صبح میسج کیا، اور اس کے بعد جو ہے اب عمران ریاض خان جو ہے وہ سیفلی اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اتنے عرصے کے بعد 5 ماہ کے ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے آلموسٹ وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب آتے ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے سائفر کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کیس کے حوالے سے جو اسپیشل کورٹ ہے وہاں سے عمران خان صاحب کی ضمانت خارج کر دی گئی تھی، تو اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ سائفر کیس کی درخواست ضمانت کی سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے آج جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی اے کی درخواست ضمانت پر سماعت ان کیمرہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی اے کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو انہوں نے لٹکایا ہے، طویل کیا ہے، یہ ان کی ایک ہسٹری ہے۔ اس کے بعد پی ٹی اے کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور سائفر کیس میں پروسیکیوٹر شاہ خاور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت نے ریمارکس دیے کہ 2 وکلا روسوں پر روکیں، یا جیل سہولیات والا کیس نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل سلمان صفدر نے موقف پیش کیا کہ انکار نہیں کہ ٹرائل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس کے جیل ٹرائل کی وجہ سے سیکورٹی خدشات بتائے گئے ہیں، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ دیکھ لیں پھر طے کریں کہ کیس کس طرح لے کر چلنا ہے۔ بعد عدالت نے درخواست ضمانت کی سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں یہ اکثر فیصلے محفوظ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو فیصلہ سنانا جو ہے وہ شاید بھول جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، غیر شرعی نکاح کیس تھا جس میں عمران خان صاحب کو آج یعنی کہ 25 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا،
اور جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو جو ہے وہ روبرو پیش کریں، ان کو ذاتی حیثیت میں پیش کریں. تو میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا، اس وقت بڑے لوگوں نے شور مچایا جی 25 ستمبر کو عمران خان صاحب جو ہے، آج بھی کسی لوگوں نے ولاگس کیے ہوئے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب پہلی بار منظر عام پر آ رہے ہیں جب سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا یہاں چیف جسٹس صاحب کے حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ جو عام سول جج ہیں ان کو کون خاطر میں لائے گا، کیونکہ پاکستان کا حال ہی اس وقت یہ ہو چکا ہے. تو آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. تو ہوا کیا ہے، تو اٹک جیل کے جو سپریڈنٹ ہیں انہوں نے غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آج عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے. جیل کے سپریڈنٹ نے عدالت کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے باہر لانا خطرے سے کم نہ ہوگا. انہوں نے سول جج قدرت اللہ کو خط میں لکھا کہ اٹک سے اسلام آباد کے سفر میں کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور اپنے خط میں انہوں نے لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو صبح عدالت پیش نہیں کریں گے، اس لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو صبح عدالت میں پیشی سے استثنا دیا جائے. تو اٹک جیل کے سپرنٹنڈنٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں اٹک جیل میں زیر حراست ہے، اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالفقار نیر اٹک جیل میں ان کا ٹرائل کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے جو ہے وہ خبر ہے، اور ان کو آج پیش نہیں کیا گیا، اور توقع بھی یہی تھی، مجھے تو پوری امید تھی کہ ان کو باہر نہیں لایا جائے گا، کیونکہ ان کا خوف اتنا ہے. ڈیفینیٹلی وہ باہر آئیں گے تو ایک اور ہائپ کریٹ ہوگی عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو یہ ناظرین کا اس حوالے سے. اور دوسری ایک اور خبر ہے جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں خاور مانیکا، وہ جا رہے تھے جی کہیں بیرون ملک، تو ان کو جو ہے وہ علامہ اقبال جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں سے وہ دبئی جا رہے تھے، تو ایف آئی اے نے ان کو وہاں سے روک لیا اور اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا ہے. اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف، خاور مانیکا کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک مقدمہ درج ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ خاور مانیکا سرکاری ملازم ہے اور باہر جانے کا این او سی بھی ان کے پاس موجود تھا، تاہم سٹاپ لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے انہیں روک لیا گیا، تو ان کو کہنے کی گرفتار کر لیا گیا ہے خاور مانیکا صاحب کو. تو یہ ناظرین کا اس حوالے سے عام اپڈیٹس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے